دوسری تواریخ اور اس کا 12واں باب جو 16 آیات پر مشتمل ہے۔ یہودا پر مصریوں کی یلغار۔ اور یوں ہوا کہ جب رہبام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا۔ اور رہبام بادشاہ کے 5ویں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسک یروشلم پر چڑھ آیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی تھی، اور اس کے ساتھ 1200 رتھ اور 60,000 سوار تھے، اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے۔ اور اس نے یہودا کے فصیل دار شہر لے لیے اور یروشلم تک آیا۔ تب سمایا نبی رہبام کے اور یہودا کے امرا کے پاس جو سیسک کے ڈر کے مارے یروشلم میں جمع ہو گئے تھے آیا اور ان سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے مجھ کو ترک کیا، اسی لیے میں نے بھی تم کو سیسک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ تب اسرائیل کے امرا نے اور بادشاہ نے اپنے کو خاکسار بنایا اور کہا کہ خداوند صادق ہے۔ جب خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا تو خداوند کا کلام سمایا پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا ہے، سو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا، اور میرا غضب سیسک کے ہاتھ سے یروشلم پر نازل نہ ہوگا، تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں۔ سو مصر کا بادشاہ سیسک یروشلم پر چڑھ آیا اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا، بلکہ وہ سب کچھ لے گیا، اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلیمان نے بنوائی تھیں لے گیا۔ اور رہبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائیں اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کی نگہبانی کرتے تھے سونپا۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے اور پھر ان کو واپس لا کر صلح خانے میں رکھ دیتے تھے۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا تو خداوند کا غضب اس پر سے ٹل گیا اور اس نے اس کو پورے طور سے تباہ نہ کیا، اور نیز یہودا میں خوبیاں بھی تھیں۔ رہبام کے عہد حکومت کا خلاصہ۔ سو رہبام بادشاہ نے قوی ہو کر یروشلم میں سلطنت کی۔ رہبام جب سلطنت کرنے لگا تو 41 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں یعنی اس شہر میں جو خداوند نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا تھا کہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام نعمہ امونیہ تھا۔ اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا۔ اور رہبام کے کام اول سے آخر تک، کیا وہ سمایا نبی اور عید و غیبین کی تواریخوں میں نسب ناموں کے مطابق قلم بند نہیں؟ اور رہبام اور یربام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی، اور رہبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ابیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔